الشیخ جراح کون تھے؟ الشیخ جراح کالونی مشرقی بیت المقدس کا ایک اہم مقام ہے۔ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اپنی مجوزہ آزاد و خود مختار ریاست کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں تک الشیخ جراح کی وجہ تسمیہ کی بات ہے تو اس کے بارے میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ الشیخ جراح کون ہیں جن کے نام کے فنگر پرنٹ اس وقت فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان اختلاف کا باعث ہوئے ہیں؟ الشیخ جراح نامی ایک شخص اس کالونی کے قبرستان میں مدفون ہے، مگر اس کے باوجود کالونی کی اراضی کی ملکیت پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ الشیخ جراح کون تھے۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کی ایک تحقیقی کوش سے پتہ چلتا ہے کہ الشیخ جراح کالونی یا اس نام سے یہاں پر موجود شخص 16ویں صدی عیسوی میں یہاں گزرے۔ بیت المقدس کے ایک مورخ مجیر الدین الحنبلی نے اپنی کتاب الانس الجلیل فی التاریخ القدس الجلیل میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے القدس کے کونے میں الجراحیہ زاویہ کے نام سے جگہ دیکھی۔ یہ القدس کے شمال میں واقع ہے۔ یہ جگہ حسام الدین الحسین بن شرف الدین عیسیٰ الجراحی سے بھی منسوب بتائی جاتی ہے۔ مجیر الدین کا کہنا ہے کہ الجراحی صلاح الدین ایوبی کے ایک گورنر تھے۔ انہوں نے یہ جگہ وقف کی تھی اور خود 598 ہجری کو وفات پا گئے تھے۔ وہی یہاں مدفون ہیں۔ ان کے جسد خاکی کے علاوہ کچھ اور قبریں بھی یہاں موجود ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ جراحی جماعت کے لوگ ہیں۔ الجراح کا نام ایک سیاح الشیخ عبدالغنی النابلسی نے بھی بیان کیا ہے۔ الشیخ نابلسی 1143 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے القدس کے سفر سے متعلق الخضرہ الانسیہ فی الرحل القدسیہ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ النابلسی نے اپنے قارئین کو یہ کہہ کے حیران کیا کہ الجراح کی قبر ایک مزار کی شکل میں بدل گئی تھی اور صاحب مزار الشیخ کہلاتے تھے۔ الحنبلی کے مطابق وہ ایک گورنر تھے۔ نابلسی کا کہنا ہے کہ ہم الشیخ جراح کے مزار پر گئے اور فاتحہ خوانی کی۔ یہ مزار مدرسہ الجہریہ میں واقع ہے۔ اسی شخص کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا گورنر قرار دیتے ہیں، مگر الشیخ نابلسی نے اپنے سفر نامے میں اس کی وضاحت نہیں کی۔ شیخ جراح کی شناخت اور پہچان سے متعلق شبہات مسلسل بڑھتے رہے کہ ان کی حقیقی پہچان گورنر کی تھی یا وہ الشیخ تھے۔ الحنبلی کی تاریخ میں وہ ایک شہزادہ یا گورنر تھے، اس کے بعد وہ ایک بزرگ بن گئے اور ان کے نام سے ایک مزار بھی قائم کیا گیا۔ الشیخ نابلسی کے مطابق وہ ایک طبیب تھے، تاہم جراح سے امیر، شیخ اور طبیب تک سفر کے بارے میں کوئی مصدقہ تفصیل نہیں ملتی۔ تاریخ کی کتاب المفصل فی التاریخ القدس میں مورخ عارف العارف کے مطابق الشیخ جراح ایک طبیب تھے، تاہم وہ اس کی سند بیان نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ تفصیل مدرسہ جراحیہ کے ترجمہ کے سیاق سے حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جراح سلطان صلاح الدین ایوبی کے طبیب خاص تھے۔ الشیخ جراح ایک گمنام شخص ہے جن کی تاریخ کی بڑی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ بعض تاریخی مصادر سے پتہ چلا ہے کہ حسام الدین کے نام سے مشہور ہونے والے لوگوں میں صلاح الدین ایوبی کے گورنر حسام الدین ابو الحیجہ بھی تھے اور وہ سمین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حسام کے نام سے شہرت پانے والی ایک دوسری شخصیت حسام الدین بن لاجین تھے۔ تاریخی کتب میں جراح کے نام سے شہرت پانے والی شخصیت کی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ میں بھی 598 ہجری میں کسی نامور شخصیت کی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اس سال بادشاہ بنی ایوب کی وفات کا حوالہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ عباسی کی ایک لونڈی جس کی وفات کا تذکرہ ابن کثیر نے بھی کیا ہے، ابن عماد الحنبلی کی شذرات الذہب فی الاخبار من ذہب اور ذہبی کی سیر الانبا میں بھی 598 کی ہجری میں اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ اس حوالے سے الشیخ جراحی ابھی بھی ایک گمشدہ شخصیت ہیں۔